لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہو گیا۔ کوئی مسلمان کسی بھی مشکل میں یہ دعا پڑھے تو اس کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک کلمہ معلوم ہے جو پریشان حال آدمی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل حل فرما دیتا ہے، اور وہ ہے میرے بھائی یونس والا کلمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرآن مجید دلوں کے لیے بہار ہے۔ یہ پچھلی ویڈیو میں بھی کچھ حصہ اس کا عرض کر چکا ہوں۔ آج اس کی مزید اس تفصیل کے ساتھ اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید دلوں کے لیے بہار ہے۔ اس کے معنی بعد یہ درخواست کی گئی ہے کہ قرآن مجید کو دل کے لیے بہار بنا دے۔ قرآن مجید کو دل کے لیے بہار بنا دے۔ بہار میں فرحت و انبساط کے جھونکے آتے ہیں۔ عورت، مرد، بچے اور بوڑھے سبھی خوش ہوتے ہیں۔ جانوروں کو بھی چارہ خوب ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید دلوں کے لیے بہار ہے۔ قرآن مجید دلوں کے لیے بہار ہے۔ پھر یہ دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو دعا مانگنے والے کے رنج و غم اور فکر کے ازالے کا اسی طرح ذریعہ بنا دے جس طرح دوا بیماری کی بے کنی کر کے بدن کو دوبارہ صحت و اعتدال مہیا کرتی ہے۔ پھر یہ دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو اس کے غم زائل کرنے والا بنا دے، یعنی جس طرح کسی چیز کا زنگ اور میل کچیل دور کیا جاتا ہے، اسی طرح دل سے غم دور فرما دے۔ چنانچہ یہ ایسا تیر با ہدف علاج ہے کہ اگر مریض اسے سچے دل سے روبہ عمل لائے تو بیماری کا یقیناً خاتمہ ہو جائے گا اور مکمل شفا، صحت اور عافیت نصیب ہوگی، اور اللہ توفیق دینے والا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والے یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب سے کی تھی یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہو گیا۔ کوئی مسلمان کسی بھی مشکل میں یہ دعا پڑھے تو اس کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک کلمہ معلوم ہے جو پریشان حال آدمی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل حل فرما دیتا ہے، اور وہ ہے میرے بھائی یونس علیہ السلام والا کلمہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں اللہ تعالیٰ کی توحید و تنزیہ ہے اور بندے کی طرف سے اپنے قصور، اپنے گناہ اور ظلم کا اقرار و اعتراف ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو پریشانی اور فکر و اندیشے کا بہترین علاج اور حاجت روائی کے لیے اللہ کے حضور پیش کیا جانے والا بہترین وسیلہ ہے، کیونکہ توحید اور تنزیہ میں اللہ کی ذات عالی کے لیے ہر کمال کا اثبات بھی پایا جاتا ہے، اور ہر نقص، عیب اور تمثیل سے اس کا پاک ہونا بھی۔ اپنے ظلم اور گناہ کا اعتراف کرنے میں بندے کا شریعت، ثواب اور سزا پر ایمان بھی پایا جاتا ہے، اور اللہ کی ذات عالی کی طرف رجوع، اس کے حضور انکسار بھی، اس میں خطا کی معافی کی التجا بھی، اور اپنی عبودیت کا اعتراف بھی، اور یہ اعتراف بھی کہ بندہ اللہ رب العزت ہی کا محتاج ہے۔ گویا اس دعا میں ان چار چیزوں کا وسیلہ اختیار کیا گیا ہے،
तौहीद, तंजिया, अबूदियत और इतराफ़। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो देखा कि एक अंसारी सहाबी अबू अमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु मौजूद हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू अमामा क्या बात है, मैं तुम्हें नमाज के वक्त के अलावा मस्जिद में देख रहा हूँ। उन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, कर्ज़ों और परेशानियों ने मेरी कमर तोड़ दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ऐसी दुआ न सिखाऊं कि जब तुम उसे पढ़ो तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गम फिक्र दूर कर दे और कर्ज अदा करा दे। साहबी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की, जी हाँ अल्लाह के रसूल। फरमाया, तो सुबह व शाम ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व औज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व औज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़्ल व औज़ु बिका मिनल ग़लबति दैन व कहर रिजाल। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ फिक्र और गम से, और तेरी पनाह में आता हूँ लाचारी और सुस्ती से, और तेरी पनाह में आता हूँ बुज़दिली और कंजूसी से, और तेरी पनाह में आता हूँ कर्ज के गलबे से और इंसानों की सख्ती से। सहाबी कहते हैं मैंने ये अमल किया तो अल्लाह ताला ने मेरी तमाम परेशानियां दूर फरमा दी और मेरा कर्ज अदा करा दिया। जो शख्स इल्तजाम के साथ इस्तग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह ताला उसे हर फिक्र से निजात देता है। जो शख्स इल्तजाम के साथ इस्तग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह ताला उसे हर फिक्र से निजात देता है। ये हम कल इंशाअल्लाह पेश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को व्यूअर सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।